بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بے تحاشا کوششوں کے بعد اسلام آباد میمورنڈم پہ امریکہ اور ایران نے دستخط کیے تھے، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ جنگ بندی میں توسیع ہو گئی تھی، بلکہ یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ ایران کے فریزڈ جو ایسٹ ہے ان کو ڈی فریز کیا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی ایران کو مراعات دینے کی بات کی گئی تھی، $300 بلین کی سرمایہ کاری کی بات کی گئی تھی، امریکہ کی طرف سے ناکہ بندی کے خاتمے کی بات کی گئی تھی، جبکہ جواب میں ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا تو اس میں صرف اعلان کیا تھا، لیکن آگے جا کے دونوں فریقوں نے ٹیکنیکل سطح پہ اس میمورنڈم کے تناظر میں مذاکرات کرنے تھے، اور سوئٹزرلینڈ میں ان مذاکرات کا ایک سیشن بھی منعقد ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے اچانک جنگ بندی ٹوٹ گئی، دوبارہ اب جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس کے اثرات پڑوسی ممالک تک بھی پھیل رہے ہیں۔ تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنگ مستقبل قریب میں بند ہو سکتی ہے دوبارہ، یا کہ خدا نخواستہ مزید پھیل سکتی ہے۔ یہ اور اسی طرح کے کئی دیگر سوالات کا جواب جانیں گے آج کے پروگرام میں، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب عمران علی صاحب، جو سابق سفارتکار ہیں، اور فیض الرحمان صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ تو اگر عمران علی صاحب آپ کی اجازت ہو تو امریکہ نے یہ 2 دن حملے نہیں کیے ہیں، رحم کیا ہے، تو ذرا فیض الرحمان صاحب سے جانتے ہیں کہ امریکہ کے اس رحم کی وجہ کیا ہے۔ فیض الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ نے یہ 2 دن حملے نہیں کیے، بہت اچھا کیا، لیکن کیوں کیا؟ جی بہت بہت شکریہ صفی صاحب، گڈ ٹو بی بیک آن اور شو، اور ہمارے ساتھی جناب ایمبیسڈر عمران علی صاحب کو بھی سلام۔ دیکھیں، یہ آپ نے ابھی انٹرو میں جو ایک لفظ استعمال کیا رحم، اور غالباً ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے بھی اس سے سر ہلا کے اس کی تائید کی۔ ایسا نہیں ہے۔ جمعے کو ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی یہاں پر وائٹ ہاؤس میں، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور جنرل ڈین کین کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تھرو آؤٹ اس جنگ کے بارے میں اگر پوری طرح سے مخالف نہیں رہے، تو ان کا رویہ بہت حد تک محتاط رہا ہے۔ وہ ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جلد سے جلد ہم اس معاملے کو نپٹا کر وہاں سے باہر نکلیں۔ تو یہ جو پاز ہے، یہ ایک اسٹریٹجک بھی کہا جا سکتا ہے، اور اصل اس کی وجہ یہ ہے جو یہاں پر کچھ نیوز آؤٹلیٹس نے بھی بات کی ہے، اور خود وائٹ ہاؤس کے سورسز نے بھی، کہ 2 ہفتوں سے جو لگاتار جو مہم کنٹینیوس بامبنگ جاری تھی، 13 دن رہی، تو اس میں کوئی جو اب اس کے بعد اس کی ایک سمجھے کہ جسے کہا جاتا ہے انگلش میں ایک ڈمنشنگ ریٹرنز، کہ اب وہ مزید اتنی افیکٹو نہیں رہی تھی، یا تو ایک نیا فیز ایک ڈیفرنٹ فورس کے ساتھ، ڈیفرنٹ حکمت عملی کے ساتھ اختیار کیا جائے، یا پھر اس پاز کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، رکھتے ہوئے سامنے کوئی مفاہمت کی یا کوئی نیگوشیشنز وغیرہ کی بات کی جائے۔ تو یہ ایک تھوڑی بہت امید افزا سچویشن ضرور ہے، لیکن اس میں چونکہ اب جے ڈی وینس بھی اگر براہ راست انوالو ہو رہے ہیں اس فیصلہ سازی میں، جو کہ آپ نے پچھلے 13 دن میں دیکھا کہ شاید وہ آپ کو نظر نہیں آئے سین پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتر سچویشن ہے۔ لیکن اگین دیکھیے، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب جنگ جو ہے کئی پانیوں تک پھیل گئی، اب تو کیسپین سی بھی اس میں انوالو ہو گیا ہے۔ یوکرین اور ایران کا باقاعدہ تنازع شروع ہو گیا۔ یوکرین کا یہ الزام بڑا خطرناک ہے کہ جس جہاز کو انہوں نے ہٹ کیا، وہ جہاز ایکچولی رشیا کے لیے فوجی ساز و سامان لے جا رہا۔ پھر صدر زلنسکی نے خود بذات خود یہ اعلان کیا کہ ان کے پاس ایسی کریڈیبل انٹیلیجنس ہے کہ رشیا ایران کو وہ تمام ٹارگٹس کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے، انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، جس پر کہ ایران اسپیشلی گلف اسٹیٹس میں جو امریکن بیسز ہیں ان کو ہٹ کر رہا ہے۔ تو اس وقت صورتحال ایک طرف تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید پاز کچھ بہتر ہو، لیکن آپ دیکھیں ریجن میں اور خود ایران کی طرف سے، اچھا پھر ایران کا یہ اعلان بھی بڑا اہم ہے کہ اس نے اس پاز کے دوران اور اس جنگ کے پورے دوران تقریباً $18 بلین کا تیل بیچا ہے۔ تو یہ، اور پھر یہ بھی کہنا ان کا ہے کہ ہم نے اس پورے سیز فائر میں بے پناہ تیاری کی، اپنے آپ کو دوبارہ تیار کیا،
اور کہ اب ہم زیادہ اچھی طرح سے تیار ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ معاملہ ابھی نپٹا نہیں ہے۔ یہ پاز ضرور ہے، یہ میرے نزدیک اسٹریٹجک پاز ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے، اور یہاں جو اسرائیلی اور جوئش لابیز اس وقت موجود ہیں اور جس طرح سرگرم عمل ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک معاملات آپ کو بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دنوں بعد آپ دیکھیے گا کہ اور ایک اس سے بڑا اسکیلیشن آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ ایمبیسڈر عمران علی صاحب، دوبارہ جنگ کا آغاز کس کی طرف سے ہوا؟ دیکھیں سر، سوئٹزرلینڈ میں برگن اسٹاک میں آپ نے دیکھا سب مسکرا رہے تھے، ایرانیوں نے تصویر نہیں کھنچوائی، اس کے علاوہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے بعد شہید خامنہئی کے رسومات کے اوپر جانا تھا، وہ پوز اس سیز فائر کے لیے بہت برا ثابت ہوا۔ اور دیکھیے آرٹیکل 5 جو تھا ایم او یو کا، اس پہ ایران کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے، کیونکہ اس پہ لکھا ہوا تھا کلیئرلی، اور میں نے جب پڑھا تھا اس وقت مجھے بھی اسٹرائک کیا تھا کہ یہ امریکہ کیسے مان گیا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا عمان اور ایران مل کر جو اسٹیٹس کی ٹریفک ہے اس کو ہینڈل کریں گے۔ یہ ضرور تھا کہ لیکن وہ تو 60 ڈیز کے بعد نا۔ نہیں سر، وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ہی 60 ڈیز کے اندر عمان اور ایران دیکھیں گے، ٹول نہیں لیں گے۔ وہ آزادانہ فری کا جو لفظ ہے نا، وہ ایران نے انٹرپریٹ کیا کہ ٹول نہیں لیں گے، امریکہ نے اور باقیوں نے انٹرپریٹ کیا کہ لینز بھی فری ہیں۔ لیکن ان دونوں ممالک کے ساتھ باقی جی سی سی کنٹریز کا بھی ذکر نہیں بالکل تھا۔ اینڈ میں جو ٹیل تھا وہ یہ تھا کہ ان کنسلٹیشن ود ادر جی سی سی کنٹریز، تو وہ کنسلٹیشن سے پہلے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا ایران نے کہ جی آپ میرے قریب سے جو آبنۂ ہرمز کا گزرتا ہے گزرگاہ وہ آپ یوز کریں گے۔ میرا ایک قوی یقین ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ان کو پرووک کرنے کے لیے شپس کو جو عمان کے قریب سے جا رہا تھا گزرگاہ دوسری، اس پہ سے بھیجنا شروع کیا۔ ایران نے ایک آدھی دفعہ وارن بھی کیا۔ جہاں ایران سے، میں نے آپ کو بتایا ایران کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے، جہاں ایران سے غلطی یہ ہوئی کہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک کمیٹی بنی تھی آپس میں مذاکرات کرنے کی، اگر کوئی تنازع ہو، بجائے کہ وہ کمیٹی پہ جاتے انہوں نے ڈرون اٹیک شروع کر دیے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم آبنۂ ہرمز پہ، لیکن جغرافیہ ان کی سائڈ پہ ہے، وہ 60 دن انتظار کر لیتے، اس کے بعد دیکھ لیتے، جغرافیہ تو کہیں نہیں جا رہا تھا، تو ثالثوں سے کہہ دیتے، ثالثوں کو تو میں جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، یہ ڈاکیومنٹ بڑا اچھا تھا۔ آگے یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، شاید واپس اس کی کسی امینڈیڈ فارم کے اوپر جائیں، بہت اچھا ڈاکیومنٹ تھا، تمام چیزیں لکھی ہوئی تھیں، تو ثالثوں سے تو پوچھ لیتے، قطر سے پوچھ لیتے، سب سے امپورٹنٹ ہے عمان کے ساتھ ڈسکشن کر لیتے، فارن منسٹر وہاں بھیج دیتے۔ آپ نے اٹیک کر کے نا ان کو موقع دے دیا، وہ تیار بیٹھے تھے۔ اس دوران امریکہ میں یہ جو ہمارے جوئش لابی تھی اور جو پرو وار لابی تھی، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ایرانیوں کا ماننا یہ ہے، جب بھی انٹیریئر منسٹر بھی تشریف لائے، وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو کہ تم امریکہ کو نہیں سمجھتے، انہوں نے ہر پاز کا انتظار کر کے ہم پہ اٹیک کرنا ہے، اگر ہم پہ اٹیک کرنا ہے نا تو پھر ہمیں تیار رہنا دو، بس یہ ان کا پوائنٹ ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ ایران کا حق و جانب تھا کہ بھئی آپ نے عمان کی سائڈ سے نہیں جانا ہے، آپ عمان میں سفیر بھی رہے ہیں اور ہماری سائڈ سے ہی جانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بات کرنی چاہیے تھی وہاں بھیجنے سے پہلے، جب ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے، سوئٹزرلینڈ میں بنائی گئی تھی، اس کو بھی بات کرنا چاہیے تھا، لیکن ایران کو ان پہ کائنیٹک اٹیک، نقصان نہیں کوئی ہوا، نہ ہی کوئی بڑی تباہی ہوئی، وہ ڈرونز نے آ کے ہٹ کیا، تھوڑے سی چیز کو نقصان پہنچایا، اس سے ان کو موقع مل گیا۔ اب 13 دن ہو گئے ہیں، اور دیکھیں سلیم، ایران کے پاس، ایران یہ کہتا ہے، جب ایرانیوں سے آپ بات کرتے ہیں، اس پوز کے دوران بہت سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ہی جنگ کا راستہ ہے، وہ جنگ کا راستہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو تکلیف دیں، تکلیف کا لفظ نہیں وہ استعمال کرتے، دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کتنے پین میں ہیں آبنۂ ہرمز سے، اور ان کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہو نہ ہو، وہ ریڈ سی اور باب المندب ہے۔ یہ ان کی وار اسٹریٹجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی ضمیر ہوتا تو غزہ میں جو کچھ ہوتا کیا دنیا برداشت کرتی؟ کیا یورپ برداشت کرتا؟ ہماری تو اینٹ سے اینٹ پہ جا دیں گے اگر ہم کوئی اور اسٹریٹجی اپنائیں گے تو۔
ٹھیک. اچھا فیض الرحمان، یہ تو اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرمپ حملے کے لیے تیار اور وہ ایران کی کسی غلطی کا انتظار کر رہا تھا، تو کیا ایم او یو سائن کرنے کے بعد وہ پچھتا رہے تھے اور دباؤ کیا ان پہ زیادہ تھا اسرائیلی لابی کا اور باقی جنگ کی حامی لابی کا؟ دیکھیں سبھی صاحب، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے جو پچھتاوے کا لفظ استعمال کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیک لیش تو بہت ہوا یہاں پر. یہ جو 14 پوائنٹس جب لکھے گئے اور اس کو اپروو کیا، تو یہاں ایک لگا بندہ ایک خیال یہ بنا کہ یہ ایک بہت زیادہ پرو ایران ڈاکومنٹ ہے اور ہم نے بہت زیادہ کنسیشنز دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ اور ان کے ساتھی اور خصوصاً جیرڈ کشنر اور وٹکاف جیسے لوگ کوئی ایسے احمق تھے یا اتنے نائف تھے، سادہ لوح تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس ایسے ڈاکومنٹ پہ سائن کر دیا. ظاہر ہے کہ کو پرپس تھا. اور جو آرٹیکل 5 ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسری جو آرٹیکلز ہیں، وہ پرپسفلی ان کو ایمبیگیوس بھی رکھا گیا تھا. جیسے عمران نے کہا کہ جو آرٹیکل 5 میں ایران کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ استعمال کرے، ایسی بات نہیں ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کہا کہ اٹ واز ویری پورلی ورڈڈ آرٹیکل یا جو آئٹم. تو لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہوا یہ کہ ٹرمپ کو یہ بات بہت پہلے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان کے پاس 3 راستے ہیں اس وقت. یا تو یہ کہ یہ ایک آپ آرام سے کیپیچولیٹ کر کے یہ مان کے کہ ہم اس چیز کو مینیج نہیں کر سکتے، میں سرنڈر کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، یہ مان لینا کہ جیسا کہ انہوں نے افغانستان میں کیا کہ اب ہم یہاں مینیج نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، ہمیں باہر نکلنا ہے اور وہ یک طرفہ طور پر نکل آئیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی ڈیل کریں اور ڈیل کر کے ایک باعزت دونوں ون ون سچویشن ہو، ایران کو بھی محسوس ہو کہ ہمارے لیے اچھا ہوا، ان کو بھی کم از کم دونوں کلیم کر سکے اور واپس آ جائیں گے. تیسرا راستہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ہائٹنڈ ایک وارفیئر ہے جس میں میکسیمم فورس استعمال کی جائے. تو ان تینوں راستے میں سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا تھا کہ اس وقت بھی اور ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک ون ون سچویشن دے کے وہ نکل آئے، جو کہ اپنے جو ڈومیسٹک پریشرز وغیرہ ہیں. لیکن صافی صاحب اس میں دیکھیے ایک بات اہم ہوئی ہے اس پورے معاملے میں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ ابھی عمران نے کہا کہ جو جنازے کے دوران جو ایک آپ کو ہائٹس ملا تھا، جو ایک گیپ ملا تھا سکون کا، اس کو جب بھی ابھی خامنہئی صاحب کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، اس پر حملے کر دیے گئے اور کوشش یہ کرنی چاہیے تھی. ظاہر ہے یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں خود پرو ایران جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کو اس کو زیادہ تھوڑا سا ایک مور وزڈم کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ چونکہ جو جنازے میں 1.5 کروڑ کے قریب لوگ جب آئے اور جو نعرے لگے، تو وہاں ایک ایسی فضا پیدا ہوئی کہ اب اس کے بعد ایک تو یہ کہ جو ہارڈ لائنرز تھے وہ زیادہ پر اعتماد انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا، اور دوسری طرف جو امریکہ میں اب ٹرمپ صاحب زیادہ کمفرٹیبل ہے. دیکھیں وہ بیک لیش یا وہ ریاکشن جو سمجھ سکتے تھے وہ جو کہ فروری 28 کے بعد ہوا تھا، آئل کی پرائسز بھی اور یہاں پر ڈیمانسٹریشنز جو ہو رہے تھے، یہ جو دوبارہ مہم شروع ہوئی، وہ ریاکشن آپ کو یہاں پر امریکہ میں نظر نہیں آیا. اکانومی جو ہے پہلے بھی جنگ سے پہلے بھی اسی حالت میں تھی، تھوڑا بہت انفلیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہے. تو اس وقت ٹرمپ صاحب زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اور یہ وجہ آپ دیکھیے آپ نے کہ انہوں نے پھر دوبارہ وہاں جا کر جو ہے جنگ شروع کی اور 13 دن تک. لیکن اب یہ جو تھوڑا بہت جو پاز لیا ہے انہوں نے، تو یہ پاز بھی ایسکیلیشن کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ وہاں جو سچویشن ہے اس وقت آپ کی گراؤنڈ پر، دیکھیے ہم بہت اچھی خوبصورت باتیں کر سکتے ہیں بیٹھ کے کہ ایم او یو بھی سائن ہونا چاہیے، نیگوشیشنز بھی ہونی چاہیے، ٹیکنیکل ٹیمز بھی بنی ہوئی ہیں، بہت اچھی آئیڈیلسٹک باتیں ہیں. لیکن وہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں، اور ان تمام اچھے جو نعروں سے اور اچھی باتوں سے لگا نہیں کھاتے. یہ افسوس کی بات ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ یہ جو ایسکیلیشن، ریجنل ایسکیلیشن دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوتا. یہ یوکرین کا شامل ہونا، پھر کویت کا پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ سائن کر دینا، اور میں نے سنا ہے کہ 2 اور ممالک بھی اس میں آ رہے ہیں، اور پھر پاکستان کا انتہائی اسٹرانگلی ورڈڈ اچھا، یہ جو بات کی جا رہی ہے فیض الرحمان کہ امریکہ کے پاس پیٹریاٹ میزائل کا ذخیرہ بھی کم ہو گیا ہے اور باقی بھی ان کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے. دیکھیے اس میں ایک بات بہت اہم ہے. آپ اوور دی ایئرز آپ دیکھ لیں، آپ نے کئی جنگیں دیکھی ہیں. مجھے یاد ہے جب گلف وار 1 ہوئی تھی
تو میں اور ہمارے والد صاحب اس وقت بیٹھے تھے لاس اینجلس میں، اور ابا ہمارے بڑے خوش ہو رہے تھے کیونکہ اس میں صدام کو مسلسل بہت زیادہ اسٹرانگ دکھایا جا رہا تھا. سی این این نیا نیا لانچ ہوا تھا. تو یہاں کی ایک سائیکی ہے ویسٹ کی، یہ لوگ نعرے نہیں لگاتے اور اپنے دشمن کو زیادہ طاقتور دکھاتے ہیں اپنے عوام کو، تاکہ زیادہ بھرپور انداز سے حملے کیے جا سکیں. تو آج آپ یہاں دیکھیں بہت سے ایسے دانشور، پنڈتس، پروفیسرز ایسے ہیں جو ایران کو بہت زیادہ طاقتور دکھا رہے ہیں اور اس بات کا جواز پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ زیادہ طاقت وہاں استعمال کی جائے. تو یہ کہنا کہ ایک ان کی انوینٹوری غائب ہو رہی ہے یا یہ اب مزید کمزور ہوگا. دیکھیے $37 بلین ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خرچ ہوئے ہیں جس کا بجٹ $1.5 ٹریلین ہے، اور اس کے علاوہ سپلیمنٹل بجٹس اور ٹھیک. بہت سے ہیں سویلین جو کہ پینٹاگون کو ملتے ہیں. تو یہ سمجھنا ہے کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے اس لیے پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ صرف ایک ڈسیپٹیو یا ڈسیپشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ باقاعدہ ایک وار فیئر کا حصہ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بہت زیادہ ایک ہم لوگوں کو کم از کم بیٹھ کے ایک کریڈیبل سمجھنا چاہیے، اور فیصلہ سازی میں ان عناصر کا کم از کم ایران میں بیٹھے ہوئے لوگ، اگر آئی ہوپ کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہوں کہ اچھا، یہ میں کیا ذرا ٹیکٹکس ہیں. بات کو جی آگے لے کے بڑھتے ہیں. عمران علی صاحب، یہ جو تاثر تھا کہ جی ایم او یو میں ایران کو تو بہت کچھ مل گیا ہے لیکن امریکہ کو کچھ نہیں ملا، اور اس لیے امریکہ میں بیکلیش بھی آیا اور اس کی خوب خبر بھی لوگوں نے لی ٹرمپ کی. تو کیا واقعی یہ جو اسلام آباد ایم او یو تھا یہ ایران کے حق میں تھا؟ اسلام آباد ایم او یو 60-40 ایران کے حق میں تھا سلیم. یعنی کہ آپ اس کو جب فرسٹ ٹائم ریڈ کرتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے یہ نہیں کہ کوئی انجسٹ ہے، نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے رائٹس پروٹیکٹ کیے گئے ہیں. ساتھ امریکہ کے حق میں بھی تھا. نیوکلیئر والی جو بات تھی، لبنان کی والی بات پہ آرٹیکل 1 پہ امریکہ نے کبھی بھی عمل نہیں کیا، ایران ساتھ دیتا رہا. تو لیکن تھوڑا سا ٹلٹ ایران کی طرف لگتا تھا کہ اس ڈاکیومنٹ کا ہے، کوئی اس میں ایسی بری بات نہیں تھی، اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. آئل کے اوپر سینکشنز ہٹا لی گئی تھی، ایران آئل بیچ رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فیلنگ ہے نا ایران کے جو لڑنے والے لوگ ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم جو بھی پاز کریں گے اس کے بعد بم ہمارے اوپر ہی گریں گے. یہ فیلنگ ایک تو نہیں جا رہی. دوسرا، آپ کو بہت حیرانی ہوگی جس طرح پاکستان ٹیلی ویژن ہے جو ان کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، اس پہ اب لڑائی شروع ہو گئی ہے. پہلے یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ جو ان کے ڈسکشن کر رہے ہیں اراغچی صاحب، پریزیڈنٹ غالب صاحب، ان کی چیزیں کاٹ کے پیش کی جا رہی ہیں. تو انہوں نے پہلی دفعہ کل یہ کہا کہ یار آپ ہماری چیزیں کیوں کاٹ رہے ہیں. تو ساتھ ہی وہ جو IRGC والے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں جی یہ غلط تھا، یہ تھا. تو اب وہ لڑائی جو ہم سمجھ رہے تھے ہے وہ ٹی وی پہ بھی آ گئی، لیکن پھر بھی اس پہ ایران کو نیچا نہیں کہنا چاہیے. ہر ملک میں پاور سینٹرز ہوتے ہیں. نہیں، تو یہ بات پھر درست ہے کہ ہم تو امریکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ادھر ٹرمپ پہ دباؤ تھا کہ آپ نے غلط ڈیل کی، تو ایران میں بھی یہ تاثر تھا اور جو سختگیر لوگ تھے وہ یہ غالباف اور عباس عراقچی وغیرہ کو یہ تانا دے رہے تھے کہ آپ لوگوں نے غلط ڈیل کی. جی بالکل، آپ بالکل درست کے فرما رہے ہیں. پہلے یہ بات پس پش تھی، اب یہ بات اسٹیٹ ٹی وی کی اس جھگڑے کے بعد یہ سامنے آ گئی. اچھا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دباؤ کی وجہ سے ایران کی طرف سے جنگ بندی توڑی گئی ہو گئی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 5 پہ ایران کا پوائنٹ آف ویو غلط نہیں ہے، بس ایران نے تھوڑی جلدی کر دی. آرٹیکل 5 کو آپ جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، اس کے اوپر جس طرح فیض نے کہا وہ پورلی ورڈڈ کہتے ہیں، باقی چیزیں کہتے ہیں، لیکن اس کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ ایران کے پاس اس کا اور عمان کے پاس انتظام تھا. عمان کی ڈیلیگیشن ایران گئی ہوئی ہے، لیکن اب یوکرین کی بات شروع ہو گئی. ہم ایک بہت بڑے کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں. دنیا کو عقل کرنی چاہیے، پل بیک کرنا چاہیے، پاکستان کو اپنی کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کچھ لوگ دل برداشتہ ہیں پاکستان میں، فرینکلی آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کر کے منوا لی تھی، تھوڑا سا رک جاتے. تو یہ صورتحال ہے. اچھا، ایک یہ بھی تھا کہ قطر ایک میڈییٹر بھی تھا اور سعودی عرب کا ڈیلیگیشن
اس سے ایک دن پہلے وہ علی خامنئی صاحب کے تدفین کے مراسم میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا. تو اس طرح کے دو ممالک کے شفٹس کو نشانہ بنانا کیا مناسب تھا؟ یعنی ایک تو ٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک اس ریجن کے روایات آپ بخوبی واقف ہیں. مناسب نہیں تھا، لیکن دیکھیں وہ مصلحت پسندی سے نہیں کر رہے. جو ان کی جو IRGC ہے وہ مصلحت پسندی سے نہیں کر رہی. وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی، میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، کئی دفعہ ریلیونٹ لگتا ہے. پہلی جنگ عظیم اس لیے ہوئی تھی کہ جرمنی کے پاس وار کا ایک ہی پلان تھا، وہ یہ تھا کہ فرانس پہ چڑھ دوڑو. ادھر بھی ایک ہی پلان ہے. یہ پلان یہ ہے کہ ہماری بچت اس میں ہے کہ پہلے آپ ابناء ہرمز کو پیرالائز کریں، اس کے بعد آپ باب المندب کو پیرالائز کریں. ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. فیض الرحمان، تھوڑا سا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بھی دراڑ آئی تھی، تو وہ دراڑ ابھی ریکور نہیں ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل اس مرتبہ جنگ میں شریک نہیں ہے. دیکھیے، دراڑ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر پرمننٹ نہیں ہے تو کم از کم طویل المیعاد ضرور ہے. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے جو اس وقت ایک پوری دنیا میں ایک فنومنن چل رہا ہے، جین زی، ملینیلز، آپ نے پڑوس میں بھی دیکھا بھارت میں کیا ہوا. یہاں پر جو ایک شفٹ آیا ہے اور اس کا آغاز ممدانی کا جو الیکشن ہوا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک 34 سالہ نوجوان جو کہ یوگنڈا میں پیدا ہوا اور ابھی صرف 8-9 سال پہلے وہ امریکہ آیا اور وہ امریکہ کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور، سب سے امیر ترین شہر اس کا میئر بن جائے، اور جہاں کے ایک بہت بڑی تعداد یہودی ووٹرز کی ہے. لیکن آپ کو یہ بھی حیرانی تو نہیں ہوگی، اب تو سب کو معلوم ہے کہ وہاں کی جو ینگ جوش ووٹرز تھے، انہوں نے ان کو ووٹ دیا. تو اس وقت حالات یہ ہیں یہاں پر کہ ایک بہت بڑا ایک طوفان آیا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف، اسرائیلی لابی کے خلاف، اور خصوصاً ان کی جو ایک بہت بڑی جو ایک پبلک افیئر کمیٹی جو کہلاتی ہے ایپیک، جو کہ سب سے بڑا اسرائیلی لابنگ گروپ ہے یہاں پر، اس کے خلاف، جو کہ لٹرلی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ہر سال خرچ کرتا ہے لابنگ پر. ان کی یعنی پچھلے سال کا جو ایک تخمینہ آیا تھا تقریباً کہ $100 بلین انہوں نے خرچ کیے تھے. تو ان سب کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہ لوگ جو کہ پرو اسرائیل تھے، ان کو شکست ہوئی تمام انتخابات میں. حالانکہ ان کو اس نے بھی، یعنی ٹرمپ نے بھی انڈورس کیا، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کا جو سب سے بڑا اصل میں جو اس وقت جو واقعہ ہوا ہے، اصل جو انقلاب آیا ہے، ڈیموکریٹک پارٹی زیادہ تر اس کا جو کنٹرول ہے وہ جوش اس کے لیڈرز ہیں، سینیٹرز ہیں، ممبرز آف کانگریس ہیں. لیکن آپ نے وہاں بھی دیکھا کہ جب اسرائیل کی امداد روکنے کی قرارداد منظور ہوئی، نہ منظور تو نہیں ہو سکی، لیکن اس میں 103 ممبرز نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا. اور یہ بہت بڑی بات تھی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. تو لگتا یہی ہے کہ یہ جو ایک اسرائیل مخالفانہ جذبات جو خصوصاً غزہ میں جو جینوسائیڈ ہوئی ہے اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ بہت عرصے تک رہیں گے. بڑی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اس میں آپ اس کو دیکھیں کہ جو مشیگن میں جو سینٹ کی ریس ہو رہی ہے، اس میں براہ راست اسرائیلی امریکنز، جو مریم شیلڈن ہے جو کہ اسرائیلی شہری ہے، اس نے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز اس نے وہاں خرچ کرنا شروع کیے ہیں، کیونکہ وہاں جو سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں ود ان دی ڈیموکریٹک پارٹی، السید جو کہ فلسطینی مصری نژاد ہیں لیکن امریکی ہیں، ان کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر سینٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، ایک تاریخی واقعہ ہوگا. اور وہ ایک سینٹ، آپ کو معلوم ہے کہ ایک سینیٹر پہ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی پریزیڈنٹ کا کوئی بھی ایکشن اس کو بلاک کر سکتا ہے صرف اپنے ایک ووٹ سے. تو یہ ایک بہرحال ایک واقعہ ہے. اب کب تک رہتا ہے یہ اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پوری کوشش اس وقت یہ دیکھیے اس وقت جو اسرائیل خاموش بھی بیٹھا ہے، نیتن یاہو بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا بیک فٹ پر ہے. حالانکہ اب ٹیوزڈے کو یہاں پر وہ تشریف لا رہے ہیں اور باقاعدہ ان کی ایک بہت اہم میٹنگ ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ اسرائیل اب صرف تماشا ان کی دیکھنے گرفتاری کا کوئی امکان تو نہیں ہے؟ ممدانی نے کہا تھا کہ وہ دیکھیں گے کہ اگر گرفتار ہو سکتے ہو.
نہیں، وہ تو دیکھیے ممدانی کا بہت اچھا ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا انہوں نے انتخاب کے دوران کہ میں گرفتار کروں گا، اور وہ لوگوں نے اس کو سراہا، اور ایک پرنسپلڈ اسٹینس تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب انہوں نے خود ایک ویڈیو جاری کر دی، ایک بیک فٹ پہ گئے تھوڑا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے ایز اے میئر کہ ہم ایک ورلڈ باڈی پر ایک اجلاس ہو رہا ہے اور میں وہاں ان کو گرفتار کر سکوں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، اور انہوں نے ٹھیک، ٹرمپ سے یہ ریکویسٹ کی، استدعا کی کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ ظاہر ہے ایک وہ، لیکن ایک ان کا ایک موقف ہے، وہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتا دیا کہ ان کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن بہت بڑی بات ہے صافی صاحب، یہ ایک نیو یارک کا میئر ایک اسرائیلی پرائم منسٹر کے بارے میں کھلے عام یہ کہے کہ وہ ایک وار کرمنل ہے، ٹھیک۔ جینوسائڈ کی ہے، اور اس کو ہمیں گرفتار کرنا میں چاہیے۔ ذرا عمران علی صاحب کے پاس چلتا ہوں، وہ بات بھی بہت مختصر کرتے ہیں، لیکن یہ جو پہلے ہم سفیر کہتے تھے ڈپلومیٹ ہیں۔ کہ یہ سب کچھ ٹرمپ نے کیا اسرائیل کے ورغلانے پہ اور نیتن یاہو کے ورغلانے پہ، تو اب تو نیتن یاہو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹرمپ صاحب کیوں جنگ میں کود پڑے؟ اس لیے کہ اب موقع دے دیا آپ نے ان کو، اور میں ایگری کرتا ہوں فیض سے کہ لیجسلیٹو جو ریسز ہیں اور جنرلی ٹرینڈ ایسا ہے، لیکن جو ایگزیکٹو برانچ ہے امریکہ کی، اور یہ جو ایکسیوس پہ سٹوریاں یہ روانہ کرتے رہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ میری نیتن یاہو سے لڑائی ہوئی اور میں نے، یہ ایگزیجریٹڈ ہے۔ آپ ابھی جائیں گے دیکھیں گے، ابھی وہ آدمی جا رہا ہے وہاں، مجھے تو ڈر لگتا ہے جب بھی وہ واشنگٹن کا سفر کرتے ہیں۔ یہ اس وقت جب ہم بول رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر سر عام گھروں میں جا کے قتل عام ہو رہا ہے، غازہ سے ویسٹ بینک میں چلا گیا، مسجد اقصیٰ کی وائلیشن ہو رہی ہے ایز وی اسپیک ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ مساجد کو ویسٹ بینک کے اندر اس کے اندر ان کے فوجی گھس گئے ہیں سیٹلرز کے ساتھ، سیٹلرز کے لیے مزید گھر خالی کرائے جا رہے ہیں، غازہ پہ قتل عام جاری ہے، جو لیبنان ساؤتھ لیبنان پہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ایگزیکٹو برانچ جو امریکہ کی ہے وہ ابھی تک اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جب ایران ایک ایکسٹریم پوزیشن کوئی لیتا ہے تو یہ یاد رکھیے ایران کے اندر لیبنان کی چیزیں بھی جا رہی ہیں، غازہ کی بھی جا رہی ہیں، ویسٹ بینک کی بھی جا رہی ہیں، مسجد اقصیٰ کی بھی جا رہی ہیں، اور فائل تو ایران کی طرف سے مل رہے ہیں جی نا؟ بالکل یہ اسی طرح ہے۔ پراکسی پھر بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کی ایک ویلیو ہے، وہ زمین کے باشندے ہیں، وہ یمن کے باشندے ہیں، وہ لبنان کے باشندے ہیں، اور حماس جو ہے وہ غازہ کی سب سے ریپرزینٹیو باڈی ہے۔ مظالم کے جواب میں ریزسٹنس موومنٹس بنی ہیں جن کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، تو کمپلیکس ایشوز ہیں۔ اچھا، یہ ابھی سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے لیے ٹرمپ صاحب نے بعد میں شرط نکالی کہ آپ کو ابراہیمی معاہدے پہ دستخط کرنے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے سعودی عرب دستخط کر لے گا؟ کبھی بھی نہیں، ابراہیمی معاہدہ ڈیڈ ہے۔ اس ظلم کے بعد جو بچوں نے اپنے خون سے غازہ میں اور باقی جگہ دیا ہے، اب کم از کم ایک فائدہ ہے، ابراہیم اکارڈز کوئی دنیا کا مسلمان ملک نیا ان کے ساتھ سائن نہیں کر سکتا۔ نیوکلیئر ڈیل کی اصلی وجہ یہ ہے جو لوگ نہیں بولتے، وہ یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی تھی سعودی عربیہ کا پاکستان کی طرف رجحان، سیکیورٹی کے لحاظ سے، باقی چیزوں کے لحاظ سے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، تو ان کو اگلا خیال یہ آیا تھا کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور اسرائیل نے شیطانیت ڈالی ہوگی، تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا ابراہیم اکارڈ سعودی عربیہ کیسے سائن کر سکتا ہے، دیر از نو پاسبلٹی۔ فیض الرحمان، جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آبنائے ہرمز وہ تقریباً بند ہے، اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے اور بحیر احمد کا استعمال بھی نہیں ہوتا تو دنیا ایک بڑے کرائسس میں آ جائیں گی، خصوصاً یہ ریجن آ جائے گا۔ تو کیا امریکہ ان سب چیزوں کو برداشت کرتا رہے گا اور کب تک وہ اس جنگ کو جاری رکھے گا؟ دیکھیں اس وقت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ وہ جو ایک عالمی بحران ابھی بھی ہے، اس وقت بھی موجود ہے، اور وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے گا اگر یہ دونوں اسٹریٹس اگر مکمل طور پر بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت اصل جو جنگ آ گئی ہے وہ سارا جو رجیم چینج اور نیوکلیئر پروگرام اور دوسری جو تمام باتیں تھیں، ان کی اہداف تھے امریکہ اور اسرائیل کے، وہ تو سب ایک طرف ہو گئے۔ اب پورا فوکس ظاہر ہے کہ اس
پہلی تو آمنہ ہرمز پر اور پھر اب باب المندب پر ہے. لیکن دیکھیے جیسے ابھی عمران نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایران کے کہنے پر اگر ہوتیوں نے بند کر دیا، اگر ایران نے بند کروا دیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو آپ پراکسی ہی کہیں گے کہ ان کے کہنے پر اور ان کی امداد پر اگر ہوتی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ باب المندب کو بھی بند کر دیا جائے تو وہ ایک وہی رول اس کو کہا جائے گا جو ایک پراکسی کا ہوتا ہے. ایسا بہت مشکل ہے ہونا، اور اگر ایسا ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے دنیا پر. اور خود پاکستان نے بہت زیادہ واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ خود اس پر کیا ایکشن لے گا. اور ایک تیسرا جو اس کا وہ عنصر ہے اس معاملے میں، دیکھیں ابھی سے بہت سے ممالک نے خصوصاً گلف کنٹریز نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ آلٹرنیٹو راؤٹس اب عراق اور سیریا نے ترکی کے ذریعے اور کون کون سی جو نئی پائپ لائنز، پھر سعودی عرب جو نئی پائپ لائنز وغیرہ بچھا رہا ہے. تو دنیا ایک قدم آگے نکلے گی کچھ عرصے بعد اگر ایران اس بات پر ڈٹا رہا کہ ہاں ہم اسی کو کنٹرول کریں گے. اس وقت پوری جنگ ایران کے نزدیک اپنا حق حاکمیت ہے اسٹریٹ آف ہرمز پر. وہ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک اس کو لوگ جائز نہیں سمجھتے، وہ ظاہر ہے کہ ہماری اس بحث کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ دونوں اسٹیٹس بند ہوتی ہیں تو ایک تو ظاہر ہے کہ ایک شارٹ ٹرم میں آپ بہت بڑا معاشی بحران بڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. لیکن ساتھ ساتھ دنیا جو ہے پھر دوسری طرف جائے گی، آلٹرنیٹیوز بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور اس میں ایک بات یاد رکھی جائے کہ کم از کم ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ اٹسیلف، دیکھیے امریکہ سپر پاور ہے، اس لیے ظاہر ہے اس کی پوری دنیا کی اکانومی، خصوصاً اس کا اپنے پیٹرو ڈالرز کو جو پروٹیکٹ کرنا ہے، جہاں 70% سے زیادہ جو تجارت ہے امریکن ڈالر میں ہوتی ہے، تو خود ان کا انٹرسٹ تو ہے کہ اس تجارت کو کھلا رکھا جائے. لیکن ان کا براہ راست یہاں سے انرجی سپلائیز جو ہے وہ امریکہ کو بالکل نہیں صحیح. جاتی ان دونوں اسٹیٹ سے. تو امریکہ کے پاس تھوڑی سی ایک بریدنگ روم ہے ان اے وے. لیکن اگین یہ ایک بینگ اے سپر پاور، اس کا بہت انٹرسٹ ہے، اور اس میں ٹرمپ صاحب کو پورا جواز مل جائے گا کہ وہ پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوں اور کوشش کریں کہ ان ٹھیک. دونوں اسٹیٹس فیض کو اوپر الرحمان، رکھا جائے. وہ مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے تو اس کے جی بعد واپس آئیں گے. تو آپ سے مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا سعودی عرب میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کے لیے پروٹیکشن کی بجائے ایک لائبلٹی ہے؟ تو اس سے متعلق آپ کی رائے جاننی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. عمران علی صاحب، پچھلی مرتبہ پاکستان نے بڑی ایفرٹس کی اسلام آباد ایم او یو تک پہنچنے کے لیے. اس مرتبہ کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی ہے. جنگ چھڑ گئی ہے لیکن پاکستانی ذمہ داران اسی طرح متحرک نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کوششوں سے بس ہاتھ اٹھا چکا ہے یا کہ نہیں کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں؟ سلیم، تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے، لیکن پس پشت تمام کوششیں ہو رہی ہیں، اسی طرح ہو رہی ہیں. اور اس میں اگرچہ پھر دوبارہ جو ایک پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کی جو ہے ایک ایفرٹ ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح یہ کر لوں، اس کا ایک بہت بڑا مضمون فائنینشیل ٹائمز میں بھی ہے. وہ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن اس طرح ویزیبل نہیں ہیں، کیونکہ اب رسک لگ رہا ہے. اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہم ساری کوششوں کے باوجود پاکستان نے دیکھیں کتنا ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو اسی خطرے کے. پاکستان کے اب ایٹ سٹیک ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات، یو اے کے ساتھ پہلے ہی خراب ہیں، باقی گلف جن پہ اٹیک ہو رہا ہے پاکستان کی مین پاور وہاں ہے. اور ویسے بھی پاکستان کی ایک اپنی دینی ہمدردی اس طرف بھی ہے. تو ہم گلف کنٹریز کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے میڈیشن کر کے. یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے. ہم نے میڈیشن گڈ فیتھ میں کی ہے، لیکن میڈیشن گون رانگ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کریں، اس لیے اتنا ویزیبل نہیں ہے. لیکن اب 4 ممالک شامل ہو گئے ہیں. پاکستان کے ساتھ عمان ہے، مجھے پتہ ہے کہ عمان کے ساتھ ڈائریکٹلی ہائیسٹ لیول پہ رابطے ہوئے ہیں. اس کے بعد قطر پھر تھوڑا سا ہچکچا کے قطر دوبارہ ہے. میرا خیال ہے پس پشت ترکی کے ساتھ جو 2 دن کی میٹنگز ہوئی ہیں، بڑی اسٹرانگ میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان کی. تو پاکستان اب
اپنی ہیج کر بیٹس کو ہیج کر رہا ہے، اردو میں کہنا چاہیے اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. پہلے اسٹرانگ تھا، فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا تھا، ایک ابھی بھی دنیا بہت عزت کر رہی ہے، لیکن اب پاکستان نے اپنے عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایکسپوز کر دیا. تو یہ ایرانی وزیر داخلہ کس لیے آئے تھے؟ وہ پیغام لے کے آئے تھے، جتنا مجھے پتا ہے IRGC کا پیغام لے کے آئے تھے. پاکستان نے یہی بات کی کہ آپ پیس کو ایک چانس دیں. وہ پاکستان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، ہمارے اوپر اٹیک کر دیا امریکہ نے. لیکن لگتا ہے کہ پھر پاکستان کی کوئی ایک تو یہ بات ہے وہ پیٹریٹ میزائلز والا، جس طرح آپ نے فرمایا ان کی کاسٹ اور کمی، اور فیض نے بتایا کہ وہ جان کے بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹرمپ صاحب کو پھر پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ اور چین کی طرف سے میسیجز گئے ہیں کہ پلیز آپ بھی پیس کو چانس دیں. پاکستان نے ایران کو کہا کہ پیس کو چانس دیں. تو وہ IRGC کا پیغام لے کے آئے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی. وہ یہ ایک پیغام لے کے آئے تھے کہ آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جب یہ سب کچھ کریں گے، پاکستان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن ہم مجبور ہیں. اچھا، اب حوثیوں کا اور سعودی عرب کا تو تقریباً جنگ شروع ہو گیا ہے، دونوں نے ایک دوسرے پہ حملے کر دیے ہیں. تو پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان انوالو نہیں ہوا اس معاملے میں؟ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جی جب مین لینڈ سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک ہوگا تو پاکستان انوالو ہوگا، اور پاکستان انوالو ہو گیا ہے. پاکستان نے کلیئر کر دیا ہے کہ اگر اب ایک حد سے آگے بات گئی تو پاکستان کا نیٹک ایکشن بھی کرے گا حوثیوں کے خلاف. تو ایران کو ناراض نہیں پھر ہونا چاہیے. پاکستان اب ایک لیول تک تو جا سکتا ہے. پاکستان کی وجہ سے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان براہ راست کوئی ہاسٹیلٹی نہیں ہوئی، حوثی بھی خاموش تھے. لیکن اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایران کا گیم پلان ہی ایک ہے. ابھی جس طرح فیض نے کہا دو پانی ہیں، دو پانی کے اوپر ایران کی وار ہے، باب المندب اور آبنائے ہرمز. لیکن عباس عراقچی صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جی حوثیوں کا اور سعودی عرب کا جو کچھ ہو رہا ہے، یا باب المندب میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اس کے روٹس جو ہے خود اس ریجن میں ہیں. وہ بہت عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن تمام چیز کا تعلق ایران اور امریکہ کی جنگ کے ساتھ ہی ہے. اچھا فیض الرحمان صاحب، جو سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا تو اس کا جواب چاہیے. جی، اور آپ نے مجھے کافی وقت بھی دیا سوچنے کا اس پہ. جی، تو دیکھیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فرض کر لیتے ہیں کہ اب اس وقت گلف میں کوئی اڈے نہیں ہوتے، امریکہ نے حملہ کیا ہوا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز پر اس کی حاکمیت ہو ہر لحاظ سے. تو آپ کا کیا خیال ہے جو ہاریزنٹل وارفیئر ہے، کیا وہ اگر اڈے نہیں ہوتے وہاں پر تو ایران اس کو اختیار نہیں کرتا؟ کیا اس آبنائے ہرمز کو بند نہیں کرتا جس سے کہ عمان، قطر، عراق اور تمام گلف کنٹریز متاثر نہیں ہوتے؟ تو میرا اپنا جواب یہ ہے، سوچا سمجھا، کہ نہیں، اس صورت میں بھی ایران ضرور گلف کنٹریز کو کسی نہ کسی نقصان پہنچانے کے درپے ضرور ہوتا. چاہے ہو سکتا ہے بامبنگ نہیں ہوتی، لیکن اقتصادی نقصان، یعنی آپ پوری ایکسپورٹس وہاں سے بند کر دیں. اچھا اب دیکھیے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ ہم اس پہ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں، یہ کہا جائے کہ چونکہ وہاں اڈے تھے لہٰذا وہاں پر حملے کیے گئے. اچھا، اب اگر اس وقت امریکیوں کی جو کوشش ہے وہ یہ بتانا ہے ان کو کہ جو ایران کا ہوا دکھا کر وہاں اڈے اسٹیبلش کیے گئے تھے، یہ بتا کے کہ ایران ان کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، اور ہماری موجودگی اور ہم کو یہ بلینز آف ڈالر جو تم ادا کرتے ہو ہر سال، یہ ضروری ہے. تو دیکھیے، وہ پوائنٹ تو ثابت ہو گیا کہ ہاں، واقعتاً ایران سے ان تمام ممالک کو بڑا شدید خطرہ ہے. 1 2 کیا اب اس خطرے کو نمٹنے کا کیا طریقہ یہ ہے کہ ان اڈوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، یا ان اڈوں کی کارکردگی بہتر کیا جائے، یا کوئی نیا ایک پیراڈائم وہاں لایا جائے امریکن امبریلا کے تحت؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو تھرڈ آپشن ہے، جو بات کر رہا ہوں کہ ایک نیا پیراڈائم وہاں کریٹ کیا جائے، وہ ہو رہا ہے، جس میں کہ آپ نے دیکھا کہ کوڈ
جس میں ترکی، پاکستان، مصر اور سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے. پھر پاکستان کا آپ دیکھیے ایک بڑا رول نظر آ رہا ہے آپ کو. پھر سعودی کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہونے جا رہی ہے امریکہ کی، ہو جائے گی. وہ جو ابراہم ایکارڈز کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا تھا، میں 100% اتفاق کرتا ہوں عمران سے کہ وہ ابراہم ایکارڈ سے سائن نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود سعودیوں کو وہ ڈیل ملے گی. تو ایک نیا پیراڈائم آپ کو ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کہنا کہ کیا وہ غلطی تھی عرب ممالک کی، گلف کنٹریز کی اور امریکہ کی، یہ فیلنگ ابھی وہاں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ اڈے وہاں ضروری تھے. اگین یہ میں وہاں آپ کو واشنگٹن کی تھنکنگ اور اس وقت جو گلف کنٹریز کی جو تھنکنگ ہے وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک. عمران علی صاحب، کوئی نیئر فیوچر میں آپ کو یہ تنازع ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایک چانس ملے گا جی. سنا ہے بیہائنڈ دا سینس جو بات ہو رہی ہے وہ 10 دن کی سیز فائر کی ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ایک ہائی گراؤنڈ تھا نا، جس کو بالکل فیض صحیح کہہ رہے ہیں، آئیڈیلسٹک تھا، جو ایم او یو سائن ہو رہا تھا اور پاکستان فرنٹ سامنے آ کے کر رہا تھا، وہ مومنٹ لاسٹ ہو گیا. اب لاسز کو ریکور کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری چیز، میں نے تھرو آؤٹ شاید میری باتوں سے لگا ہو کہ میں بہت پرو ایرانین سٹانس لے رہا ہوں. ایک بات میں ایران کو ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب آپ اس بپھرے ہوئے ہاتھی کو اگر آپ ایک وے آؤٹ نہیں دیں گے جس میں وہ ایک نقلی اصلی کہہ دے کہ جی میں نے یہ روک لیا، وہ کر لیا، تو پھر ایک خطرہ بالکل ہے کہ جو پک ایکس ماؤنٹین ہے آپ کی، جس کے نیچے اب اگلا نیوکلیئر پروگرام چل رہا ہے، امریکہ اگر بالکل ایک اینگری ہو گیا اور تمام دنیا کو فیل ہوا کہ امریکہ کے ساتھ سمپتی ہو گئی، تو امریکہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کرے گا پک ایکس ماؤنٹین پہ اور ایسی جگہ پہ جہاں وہ اس جنگ کا دھارا موڑنے کی کوشش کرے گا جیت کی خاطر. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر آئیڈیولوجیکلی صحیح ہیں، وکٹم بھی آپ ہیں، ضمیر بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو فیکٹس آن دا گراؤنڈ دیکھ کے پیس کو چانس دینا چاہیے. یعنی نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپن چھوٹے نیوکلیئر ویپنز وہ پک ایکس ماؤنٹین پہ اور باقی جگہ استعمال کرے گا امریکہ. یہ اس کا خطرہ موجود ہے، اس کا بالکل خطرہ موجود ہے. اگر آپ نے پش ٹو دا وال امریکہ کو بھی کر دیا تو امریکہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں. اچھا، زیادہ تکلیف اسرائیل کو تھی، تو اسرائیل اس مرتبہ کیوں دور ہے اس سے؟ اسرائیل اس لیے دور ہو گیا کہ اس کا سارا کام امریکہ کر رہا ہے. ابھی وہ جائے گا، وہ جا کے اور کچھ رپورٹس پیش کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات ہوں، سعودی عربیہ کو، ترکیہ کو، پاکستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اف ایران فالز، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وی آر نیکسٹ. اف ایران فالز، ابھی ہم اگلے ہیں، ٹارگٹ ہیں. تمام دوستیاں، تمام خوشگپیاں یہ زمین پہ گر جائیں گی. اس وقت ایران آپ کی بھی جنگ لڑ رہا ہے. یہ میں تینوں ممالک کو کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ جناب ایمبیسڈر عمران علی صاحب، جناب فیض الرحمان صاحب، ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا اور بالخصوص یہ خطہ امن کا، خوشحالی کا گہوارہ بنے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.